السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر. سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان. امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی. یہ آپ کا اپنا چینل ہے, اسے لائک, سبسکرائب, کمنٹ, شیئر ضرور کریے گا. آج کے کردار میں سلطان صلاح الدین ایوبی, علی بن سفیان, ہرمن ریمانڈ, فلپ اگسٹس اور مصلح الدین. صلیبی سالار نے کہا, اسی لیے ہم ترک کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ اور ہمت ہی نہ رہے. اس کی بجائے اگر آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے. ہرمن نے کہا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیار اور محبت سے انہیں ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر صلیب کا گرویدہ بنا لوں گا. میں انہی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑا دوں گا. تم بھول رہے ہو ہرمن, ایک مشہور صلیبی بادشاہ ریمانڈ نے کہا, تم چند ایک مسلمانوں کو لالچ دے کر انہیں غلط بنا سکتے ہو, مگر ہر ایک مسلمان کو اسلامی فوج کے خلاف نہیں کر سکتے. پوری قوم غدار نہیں ہو سکتی. ہرمن, تم ان لوگوں پر اتنا بھروسہ نہ کرو. ہم انہیں دوست نہیں بنانا چاہتے, ہم ان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے محبت کرتا ہے, جبکہ ہمارا مقصد اسلام کا خاتمہ ہے. ترک میں, یروشلم میں, عقا اور عدلیہ میں اور جہاں بھی صلیب کی حکمرانی ہے, مسلمانوں کو اس قدر پریشان کرو کہ وہ مر جائیں یا وہ صلیب کے آگے گھٹنے ٹیک دے. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو باقاعدہ معلوم ہوتا جا رہا ہے. ہرمن نے کہا, آپ اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ ترک پر جلدی حملہ کرے. آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہماری فوج فوری حملے کے آگے ٹھہرنے کے قابل نہیں. اس کا حال یہ نہیں کہ ہم یہاں کے مسلمان باشندوں کو سر پر بٹھا لیں. فلپ اگسٹس نے کہا, آپ لوگ مسلمان جنگی قیدیوں کو ابھی تک پال رہے ہیں, انہیں قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے کہ ایوبی ہمارے قیدیوں کو قتل کر دے گا. گے آف لوزینان نے جواب دیا, ہمارے پاس مسلمانوں کے کل 361 جنگی قیدی ہیں. مسلمانوں کے پاس ہمارے 1275 قیدی ہیں. کیا ہم ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 صلیبی نہیں مروا سکتے؟ اگسٹس نے کہا, ہمارے وہ قیدی جو صلاح الدین کے پاس ہیں بزدل تھے. وہ لڑنے کی بجائے قید ہوئے, وہ زندہ رہنا چاہتے تھے. تو مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائے تو اچھا ہے. تم اطمینان سے مسلمان قیدیوں کو ختم کر دو. کیا مسلمان باشندوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے اور مسلمان جنگی قیدیوں کو قتل کر کے تم صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دو گے؟ سالار کے عہدے کے ایک صلیبی نے کہا, اس وقت فوج کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ایوبی اگر پیش قدمی کر آیا تو اسے کسی طرح روکے, اور کیسے روک سکیں گے؟ اور اس سے شوبک کا قلعہ واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ ترک کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو, پھر کیا ہوگا؟ ایوبی کی طرح تم اپنی نظر وسعت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیا ہرمن بتا سکتا ہے کہ مصر میں اس کی زمین دوز کارروائیاں کیا ہے اور کامیابی کتنی ہے؟ توقع سے زیادہ, ہرمن نے جواب دیا. علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شوبک میں ہے. میں نے قاہرہ سے اس کے غیر حاضری سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. قاہرہ کے نائب ناظم مصلح الدین کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے. مسلح صلاح الدین ایوبی کا معتمد خاص ہے, لیکن اب ہمارے ہاتھ میں فاطمیوں نے در پردہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر دیا ہے. وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں. ہماری فوجی افسر سوڈان میں سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں. قاہرہ میں صلاح الدین جو فوج چھوڑ آیا ہے اس کے 2 نائب سالار ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. ادھر سے سوڈانی حملہ کریں گے, قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے. تم لوگ یہ بھول رہے ہو کہ صلاح الدین ایوبی اس قدر تیز آدمی ہے کہ ترک پر حملہ ملتوی کر کے قاہرہ پہنچ جائے گا. ریمانڈ نے کہا, اسے یہیں رہنے پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہیں الجھا لیا جائے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا راستہ روک لیا جائے اور اس کا ایک بھی سپاہی قاہرہ تک نہ پہنچ سکے. مجھے 100% امید ہے کہ قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے وہ اس کے کام نہیں آ سکے گی. ہرمن نے کہا, میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے شکوک پیدا کر دیے ہیں
کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ کر مال غنیمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ شوبک کے سینکڑوں عیسائی لڑکیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آئی ہیں جو اس نے وہاں فوج کے حوالے کر دی ہے۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے مسلمان فوجی حکام کے ہی منہ میں یہ افواہیں ڈال کر ان کی فوج میں پھیلائی ہے۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دے گی اور صلاح الدین ایوبی کے بغاوت فرد کرنے کے لیے یہاں سے تمام فوج لے جانی پڑے گی، مگر یہ فوج اس وقت وہاں پہنچے گی جب قاہرہ ایک بار پھر فاطمی خلافت کی گدی بن چکا ہوگا اور وہاں سوڈان کی فوج قابض ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہم یہاں صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اسے روکیں، ہم اسے بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مروائیں گے۔ ہرمن نے زور دے کر کہا، آپ ابھی تک مسلمان کی نفسیات نہیں سمجھ سکے، یہی وجہ ہے کہ آپ میرے بعض کارگر باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی ہو اور اس کے دماغ میں ٹریننگ کے دوران یہ بٹھا دیا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہے تو ملک اور قوم کی خاطر جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دو، وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا، قوم سے غداری نہیں کرے گا۔ اگر اسی فوجی میں جنسی لذت، شراب نوشی اور عہدے داری کی خواہش پیدا کر دو تو اپنا مذہب بھی داؤں پر لگا دیتا ہے۔ ہم نے جن مسلمان فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملایا ہے ان میں یہی خامیاں پیدا کی تھی اور کر رہے ہیں، مگر فوجی کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں جتنا انتظامیہ کے حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا آسان ہے۔ ہرمن نے کہا، انتظامیہ کے حکام میں عمرہ اور وزراء کے صف میں آنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، ان لوگوں پر بادشاہ بننے کا خبت سوار ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے رسول وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ان کے جرنیلوں نے نہایت دیانت داری سے اپنا کام جاری رکھا، وہ دوسرے ملکوں کو تحقیق کرتے رہے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے خلیفوں نے جہاں دیکھا کہ فلاں جرنیل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت قوم اسے خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اس کے حواریوں نے اس جرنیل کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خود خلیفہ کی گدی مخالفین سے محفوظ نہ رہی، مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی، جرنیل ہارتے چلے گئے اور ان کی فتح کیے ہوئے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انہی جرنیلوں میں سے ہے جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں تک یہ پہلے جرنیلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں خوبی یہ ہے کہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کی خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ نہیں ہونے دیا، اور رکاوٹ ہوتے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ یہ دلیرانہ اقدام اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اٹھایا ہے۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا، تمام حکمران اور صلیبی کمانڈار انہمک سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کی اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے کہ غیر فوجی قیادت غدی کی خواہش مند ہے، اور یہ خواہش ایسی ہے جو زن اور زر پرستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہے۔ ہم نے صرف ان فوجی افسروں کو ہاتھ میں لیا ہے جو اقتدار کے خواہش مند ہے، اسی لیے ہم زیادہ تر اثر انتظامیہ کے سربراہوں پر ڈال رہے ہیں۔ فوج کی کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ شاید میرے تائید نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کے عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی ساری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا، وہ کٹر مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا اور قرآن سے حکم لیتا ہوں۔ میرے جو جاسوس بغداد میں ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین زنگی کو ساتھ ملا کر یہاں سے انقلابی تجاویز بھیجی ہے
جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امیر العلماء سے یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے کہ خلافت صرف ایک ہی ہوگی اور یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے متعلق احکام نافذ کرنے اور سمجھوتوں کی بات چیت کرنے سے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لے گی۔ جنگی فوجی حکام کے ہاتھ میں ہوگے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جرنیلوں کو کوئی حکم نہیں بھیج سکتا۔ تیسرے یہ کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا، اور خلافت کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کرا دیا ہے کہ خلیفہ یا اس کے نائب یا کوئی قرے دار وغیرہ جب دور سے دورے پر وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہونے اور نعرے لگانے اور سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ سنی شیعہ تفرقہ مٹا دیا ہے۔ ہرمن نے کہا اس نے شیعوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی ہے اور نہایت پر اثر طریقوں سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے کہ وہ ایسی رسمیں ترک کر دیں جو اسلام کی منافی ہیں۔ صلاح الدین کے انقلابی اقدامات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کی انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، جو دراصل جاری ہے، کہ مسلمانوں کی انتظامی قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جائے، صرف آج نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ فلپ آگسٹس جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا بولا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم کوئی دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کے عقیدوں، غلب اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیاروں سے مارو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں عیاش بنا دو اور ایسی روایت پیدا کرا دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہیں، پھر اس خلافت کو ان کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم ایک نہ ایک دن صلیب کے غلام ہو جائے گی۔ اس کا تمدن اور اس کا مذہب صلیب کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، تو بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست غریباں ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی کہ میں نے جو پیشے گوئی کی ہے وہ حرف بحرف سچ اور سیاہ ثابت ہوئی ہے۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودیوں کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کا اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں یہ خطہ ہم تم کو وہی دیں گے۔ ابھی ہمارا ساتھ دو، لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چالاک قوم ہے، اسے جب تمہاری طرف سے خطرہ نظر آئے تو تمہارے ہی خلاف ہو جائے گی۔